بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے گنے کے کاشتکاروں کو چند گزارشات کرنا چاہوں گا جن پر وہ عمل کر کے اپنی گنے کی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے سیڈ سلیکشن، گنے کی بیج کا انتخاب۔ پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں خاص طور پہ گنے کی ورائٹیوں کا اور ورائٹیوں کی مکسنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ فارمر کے لیے بھی ہے اور ملز کے لیے بھی ہے۔ ورائٹی کو نان ورائٹی کے ساتھ مکس کر دیا، نان ورائٹی کو نان ورائٹی کے ساتھ مکس کر دیا، یہ بہت ایشو ہے گروورز کے لیے بھی اور ملز کے لیے بھی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ گنے کے کوئی بھی ورائٹی لگانی ہو، اس کی جو سیڈ سلیکشن ہے وہ پیور ہونی چاہیے۔ اس کا جو بیج ہے کسی بھی ورائٹی کا ہے، فار ایگزامپل 253 کا ہے، تو وہ پیور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کاشتکار جب کسی بھی ورائٹی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ گنے کے ورائٹیوں کی شناخت کرنے والے کسی مل کے سٹاف سے یا کسی ایکسپرٹ سے اس سیڈ کی ویریفیکیشن کروا لے کہ یہ پیور سیڈ ہے یا اس میں مکسنگ ہے۔ اگر مکسنگ ہے تو وہ وہاں سے سیڈ پرچیز ہی نہ کرے۔ مکسنگ والا سیڈ جو سپریٹ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو گنے کے جو بیج کا انتخاب ہے اس کے لیے ضروری بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے بیج کی نرسری بنائی جائے اور اسے فلی مینٹین کیا جائے، اس کے فرٹیلائزر کے، پیسٹی سائڈ کے اور سپرے وغیرہ کے جو ان سے پیرامیٹر ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں تاکہ ہیلدی سیڈ جو سا ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو۔ کیونکہ پاکستان میں الگ سے نرسریز بنانے کا رجحان نہیں ہے، تو جو پلانٹڈ کین ہے، جو نئی کاشت گنا ہے، اس کو اچھی طرح اس کا خیال رکھ کے اس کی کھاد وغیرہ کہ اس میں بورر کا اٹیک بھی نہ ہو، اس کی جون سی ہے کراپ وہ ہیلدی ہو، وہاں سے سیڈ کا انتخاب کیا جائے۔ 8 سے 9 ماہ کی فصل جون سی ہے وہ سیڈ کے لیے موزوں ہے، بیج کے لیے موزوں ہے۔ تو اب اس میں پیور ورائٹی سلیکشن کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے سیڈ کی کٹنگ۔ عام طور پر یہ اوورآل پورے پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ کاشتکار لیبر کے سپرد ہی سارا کام کر دیتے ہیں، جو کہ کاشتکار کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ لیبر جون سی ہے وہ جلد بازی میں سیڈ کی جو سیٹ ہیں ان کی پراپر کٹنگ نہیں کرتی، یا جو برڈز ہیں وہ ان کو ڈسٹرب کرتی ہے یا ان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس میں جو ضروری گزارش ہے کہ فارمر جو ہے وہ خود اپنی سپرویژن میں سیڈ کی جون سی ہے وہ سیٹس وغیرہ کی کٹنگ وہ خود کروائے۔ اور ایک سب سے اہم گزارش یہ بھی ہے کہ فارمر جو ہے وہ گنے کا سیڈ بہت کم ڈالتے ہیں، نارملی 70 سے 80 من فی ایکڑ عموماً لوگ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی کم ڈالتے ہیں۔ گنے کی سیڈ کی جو ریکمینڈڈ ہے وہ 100 سے 120 من فی ایکڑ وہ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی لازمی ہے کہ اس سے اچھی پلانٹ کین حاصل ہوتی ہے اور اچھا رٹون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اہم گزارش وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ڈیزیزز کا اب بہت زیادہ مسئلہ ہے، خاص طور پہ ریڈ راٹ کا اور سمٹ کا، اور اسی طرح جو ان سا ہے
ریڈ اسٹرپس کا یا ریڈ اسٹریکس کا، تو یہ بیسیکلی وہ انجریز ہیں جو ورائٹی کے پوٹینشل کو بھی ختم کرتی ہیں اور اچھی ییلڈ بھی نہیں آتی، گروور کا خاصا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کریں۔ سیڈ ٹریٹمنٹ آسٹریلیا میں، برازیل میں 80 to 90% یہ پریکٹس ہے، جبکہ پاکستان میں 2% بھی نہیں ہے۔ سیڈ ٹریٹمنٹ کے لیے میں تھوڑا سا گزارش کر دیتا ہوں کہ کسی بھی اچھی کمپنی کا فنجی سائیڈ، ملٹی نیشنل کمپنی کا فنجی سائیڈ، کاربینڈازیم 0.1% سلیوشن اور یا پھر تھائیوفینیٹ میتھائل 70% والا، اس کا کسی واٹر چینل میں 10 فٹ تک نیچے شاپر بچھا کر، پولیتھین بچھا کر اس کو پانی اور فنجی سائیڈ کے سلوشن کو مکس کر لیا جائے، سلوشن بنا لیا جائے، اور اس کے بعد اس میں جو سیڈز کے وہ سیٹس ہیں ان کو ڈپ کر دیا جائے 10 سے 15 منٹ تک، اور پھر وہاں سے نکال کے ان کو سیڈ کے طور پر لگا دیا جائے۔ یہ لازمی ہے، اس سے فنگس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یا ان پہ خاصا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری گزارش ہے، جو کٹنگ کے لیبر کے پاس انسٹرومنٹس ہیں جیسے ٹوکے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی جون سا ہے فنجی سائیڈ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے کہ ان کو بھی نا ایک دفعہ اس محلول میں ڈپ کر دیا جائے کہ اس کی وجہ سے بھی مکینیکل ہارویسٹنگ کے دوران بھی جو وہ کٹ وغیرہ لگتے ہیں اس سے بھی فنگس سپریڈ ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو دوسرا جو اہم گزارش ہے وہ ہے کہ جب گنے کی فصل لگائی جا رہی ہو، کسان اپنی سپرویژن میں 1-2 دن کے لیے محنت کر لے، وہ لیبر کے سر پہ کھڑا ہو کے یہ کام خود کروائے۔ ادروائز پنجاب میں نے خود یہ بھی دیکھا ہے کہ لیبر جون سی ہے وہ سیڈ اتنا مطلب ایک فٹ کے گیپ پہ بھی نا سیڈ ڈال رہی ہوتی ہے، اور اوپر سے پیچھے سے مٹی چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، بس وہ غائب ہو گیا۔ بعد میں اس کی ٹلرنگ پراپر نہیں ہوتی تو کسانوں کی شکایت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا ورائٹی کا ایشو ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ورائٹیاں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس ٹائم ٹاپ ورائٹی جو اوور آل سب مل کے زون میں جا رہی ہے وہ ہے CPF 253، اس کے ساتھ 77400، CP 77400، CPF 237 اور CPF 250۔ لیکن اس کے سیڈ سلیکشن کے لیے پھر سے یہی گزارش ہے کہ پیور سیڈ سلیکٹ کریں، جہاں سے بھی سلیکٹ کرنا ہے وہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، مل کے کسی کین کے سٹاف سے پوچھ لیں جو ورائٹی کے بارے میں ایکسپرٹ ہو، جانتا ہو، وہ اچھے گائیڈ کر دے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔